حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس کی کہ جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زمانے کا یعنی میرے وقت اور میرے بعد قیامت تک کا کوئی یہودی یا نصرانی یا اور کوئی دین والا میرا حال سنے اور پھر بھی مجھ پر ایمان نہ لائے، اور اس پر ایمان نہ لائے جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں یعنی قرآن حکیم، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اب اس کا لفظی ترجمہ سن لیں، پھر اس کی ہم تشریح کر لیتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ قال، وہ کہتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی، قسم ہے اس ذات کی، اس ذات سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، قسم ہے اس ذات کی، نفس محمد بیدہ، کہ جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بیدہ جس کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، یعنی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا یسمع، کہ کوئی بھی شخص سنے، بھی میرے بارے میں، احد، کوئی ایک بھی، من ہذہ الامۃ، اس امت میں سے، من میں سے، ہذہ یہ، یا اس، الامت امت میں سے، یہودی وہ یہودی ہو، یعنی میری امت میں سے کوئی شخص یہ بات سنے جو یہودی ہو، ولا نصرانی، اور یا نصرانی ہو یعنی عیسائی ہو، یا کوئی بھی اور، ثم لا يموت، ثم يموت، پھر وہ مر جائے، اس حال میں کہ ولم یؤمن، وہ ایمان نہ لائے، بالذی، اس چیز پر، ارسلت بھی، جس کو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، الا، مگر، کان، وہ ہوگا، من اصحاب النار، اہل آگ میں سے۔ اب اس کی تشریح سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ وہ شخص جہنم میں ضرور جائے گا، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، یا کوئی بھی اور دین والا ہو،
کہ جس تک میرے بارے میں بات پہنچی ہو اور اس چیز کے بارے میں اس کے علم میں آ گیا ہو جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی قرآن حکیم، اور وہ اس پر ایمان نہ لائے اور مر جائے تو وہ جہنم میں جائے۔ یعنی دنیا کے اندر جو شخص بھی موجود ہے، اس کا عقیدہ، اس کا مذہب جو بھی ہے، وہ اس کا عقیدہ یہ ہو جیسے یہودیوں کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ قرآن میں آتا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ تو لم یلد ولم یولد۔ ویسے یہودیوں کو بھی معلوم ہے اور عیسائیوں کو بھی معلوم ہے کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کے بعد ایک اور نبی نے آنا ہے جس کا نام محمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا، اور وہ مکہ کی سرزمین پر آئے گا اور اس پر ایمان لانے میں ہی نجات ہوگی۔ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو لوگ ان کو ماننے والے تھے انہیں ہم یہودی کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وہی لوگ مسلمان تھے، وہی راہ راست پر تھے، وہی اصل دین تھا، وہی وہ شریعت تھی اور وہ قابل قبول تھی۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیت کو اسلام قرار دے دی، اس لیے کہ قانون ہے کہ جب کوئی نیا نبی آتا تھا تو سابقہ نبی کی شریعت کو منسوخ کر کے موجودہ اس وقت کے نبی کی شریعت کو اسلام قرار دے دیا جاتا تھا۔ اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی اور ان کی نبوت کے اعلان کے ساتھ ہی وہ سابقہ دونوں شریعتیں، یہودیت بھی اور عیسائیت کو بھی ختم کر کے یہ بات کہی گئی کہ اب آپ نے جس دین پر چلنا ہے، جس دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے، وہ والا دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اب آپ یہ بات کہیں کہ ہم نے یہودیت پر ہی چلنا ہے اور عیسائیت کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے، تو اب وہ آپ سے قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص بھی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو پسند کرتا ہے، اس کو تلاش کرتا ہے، اس پر چلنا چاہتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ گویا اب یہ جو حدیث کے آخری حصے میں بات ارشاد فرمائی کہ اس چیز پر ایمان نہ لائے جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، یعنی قرآن حکیم، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ محدثین نے اس حوالے سے دو چیزیں لکھی ہیں، کچھ نے تو لکھا ہے کہ اس سے مراد قرآن حکیم ہے اور کچھ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد شریعت ہے۔ دونوں باتیں ہی درست ہیں اپنی جگہ، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ اس سے مراد قرآن ہے تب بھی وہی بات ہے کہ قرآن سے مراد ضابطۂ حیات ہے،
زندگی گزارنے کا وہ دستور ہے، وہ رہنما اصول ہیں اس کتاب کے اندر، وہی وہ دین ہے، وہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اور اگر اس سے یہ مان لیا جائے کہ اس سے مراد شریعت ہے تو تب بھی وہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، جو احکام اللہ کے لے کر آئے، ان کے مطابق زندگی گزارنے والا کامیاب ہے، تو دونوں یہ ٹھیک ہے۔ یعنی ہم اگر اس کو مختصر الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر شخص، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ جس بھی قبیلے میں پیدا ہوا ہے، جس بھی ملک کے اندر پیدا ہوا ہے، اس کا رنگ جو بھی ہے، اس کی نسل جو بھی ہے، وہ کھاتا جو بھی ہے، وہ پہنتا جیسا بھی ہے، وہ جنگلوں میں رہتا ہے، وہ شہروں میں رہتا ہے، وہ دریاؤں میں رہتا ہے، وہ پہاڑوں میں رہتا ہے، وہ جہاں بھی رہتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسے نصیب ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے، جہنم سے بچ جائے، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور جو شریعت لے کر آئے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارے، تو وہ قیامت والے دن کامیاب ہے۔ اگر وہ اس دور میں بھی جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عمل کرنے کا دین قرار دے دیا گیا ہے، اب وہ جس بھی دین پر عمل کرے گا وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 2، یعنی 4 ہو گئی، حدیث نمبر 5۔ وعن سفیان بن عبداللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے۔ یہ حدیث حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی سے روایت ہے۔ قال، وہ فرماتے ہیں، قلت، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیجئے، قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ مجھے پھر اس کے بعد اسلام کے حوالے سے کوئی بھی معلومات لینے کی آپ کے علاوہ کوئی حاجت پیش نہ آئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ غیرو کا لفظ آیا ہے کہ آپ کے علاوہ۔ تو قال، آپ نے فرمایا کہ قل، کہہ دیجئے، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، اور پھر اس پر استقامت اختیار کرو۔ یہ صحابی رسول سفیان بن عبداللہ ثقفی یہ غزوہ حنین کے بعد ایمان لائے تھے، اور جب ان کا ایمان پختہ ہو گیا، ان کے دل میں جڑ پکڑ گیا، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اب میں ایمان تو لے آیا ہوں، اب آپ مجھے دین کے بارے میں اس انداز میں سمجھا دیں کہ مجھے پھر دوبارہ بار بار پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے دین کے بارے میں۔ انہیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آپ کو دیگر خوبیوں اور اعزازات کے ساتھ ساتھ اس اللہ کے فضل اور حکمت سے نوازا تھا کہ اوتیت جوامع الکلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے. یعنی جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ تھوڑے ہوں اور ان کا مفہوم بہت زیادہ ہو. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا، جیسے اشعار ہوتے ہیں. یعنی بعض دفعہ انسان 2 گھنٹے یا 4 5 10 گھنٹے یا مہینوں اور سالوں کی بات جو اتنے عرصے میں وہ سمجھاتا ہے، بعض دفعہ شاعر وہ اتنی لمبی بات کو ایک جملے یا 2 جملوں میں بیان کرتا ہے اور وہ انسان کے لیے سمجھنے کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے. اب اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں. وان سفیان بن عبداللہ الثقفی سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قل، بتا دیجئے، لی، مجھے، فی الاسلامی، اسلام کے بارے میں، قولاً، ایسی بات، یا ایسا بتا دیجئے، اسلام کی وضاحت اس انداز میں بتا کر دیجئے، یا اسلام مجھے ایسے انداز میں سمجھا دیجئے، ایسے الفاظ میں سمجھا دیجئے کہ لا اسألو، میں نہ سوال کروں، عنہ، اسلام کے بارے میں، احدن، کسی سے بھی، بعدک، آپ کے بعد. وفی روایت، اور دوسری روایت میں ہے، غیرک، آپ کے سوا کسی اور سے پھر مجھے سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. قال، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، قل، اے سفیان عبداللہ بن ثقفی، کہہ دیجئے، آمنت، میں ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، ثم استقم، اور پھر اس پر استقامت اختیار کر. یعنی سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کی گواہی دے. آمنت باللہ، اس کی ذات اور اس کی تمام صفات پر صدق دل سے ایمان لے آؤ. اور یہ ایمان اعتقادی ہے، قولی ہے. یعنی ایمان 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک قولی ایمان ہوتا ہے اور ایک عملی ایمان ہوتا ہے. قولی ایمان سے مراد یہ ہے کہ انسان زبان سے اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ الصمد ہے، ولم یلد ہے، ولم یولد ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ذرہ بھر بھی اس کائنات کے اندر اختیار رکھنے کا کسی کو حق حاصل نہیں. یعنی اللہ کی ذات اور صفات میں سب کچھ ایمان رکھنا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک. اور قیامت تک جس دین پر عمل کرنا ہے وہ وہی دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اور اس کی پھر عملی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے جو شریعت اتاری ہے اس کی صداقت اور سچائی پر، اس کی حقانیت پر مکمل یقین رکھنا، اور اس کو قبول کرنے کے بعد اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اپنی انفرادی بھی، اپنی اہل و عیال کی بھی، اپنی سوسائٹی کے بھی. یعنی جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، اور جن جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے ان سے رک جانا. اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا، اور پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. ثم مستقیم، پھر اس پر استقامت اختیار کرنا. دیکھیں، دین کے حوالے سے یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ دین زبردستی کسی کو
اسلام قبول کرنے کا حکم نہیں دیتا، نہ ہی ترغیب دیتا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے ایمان لائے گا، ایمان لانے کا اسے اختیار ہے کہ وہ ایمان لائے یا نہ لائے، لیکن جب وہ ایمان لے آتا ہے، دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے صدق دل سے، نہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کر لیا اور پھر دل سے اس کی تصدیق کی۔ اب وہ اگر مرتد ہو جاتا ہے، دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس کی سزا قتل ہے، مرتد کی سزا قتل ہے۔ لیکن اگر وہ پوری زندگی اس پر ڈٹا رہتا ہے، دیکھیں دو ہی باتیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائیں کہ آمنت باللہ کتنی بڑی بات کہہ رہے، یعنی یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بظاہر دو جملے ہیں، دو الفاظ ہیں، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لائے، ثم مستقیم، اور پھر استقامت اختیار کرو۔ اب ظاہر ہے کہ جو بندہ دین اسلام قبول کر رہا ہے، اور اس دور میں تو اسلام قبول کرنا آج کے دور کے مقابلے میں تو بہت مشکل تھا، اگرچہ آج بھی مشکلات تو ہیں، بعض قبیلوں میں، بعض خاندانوں میں، بعض جگہوں پہ ہیں مشکلات، لیکن اس دور میں جو مشکلات تھیں اس کا اندازہ کرنا بہت مشکل۔ یعنی اس وقت ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب آپ اپنے خاندان سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے علاقے سے، اپنی سوسائٹی سے آپ کٹ جائیں گے اور تنہ تنہا آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے ان کی زندگیاں شہزادوں کی تھی، مالی لحاظ سے بڑے مضبوط لوگ تھے، ایک دن میں ایک دفعہ جو جوڑا پہنا دوبارہ وہ پہنتے ہی نہیں، اور ایسی ایسی خوشبوئیں استعمال کرتے تھے کہ کئی کئی دنوں تک اس کی مہک آتی رہتی تھی، لوگ حسرت کرتے تھے۔ لیکن جب ایمان لائے تو ٹاٹ کے کپڑے، اور کتنے کتنے مہینے وہی کپڑے استعمال ہوتے تھے، خوشبو کا استعمال اور صابن اور شیمپو کا استعمال تو تصور بھی نہیں، سوشل بائی کاٹ کر دیا جاتا تھا، گھروں سے نکال دیا جاتا تھا۔ یعنی جو مرغن غذائیں کھانے والے تھے، جو بہترین کپڑے استعمال کرنے والے تھے، بہترین خوشبوئیں استعمال کرنے والے تھے، لیکن جب ایمان لے آئے تو وہ سارا کچھ ان سے چھین لیا گیا۔ اب ان کی زندگی ایک فقیر سے بھی نیچے والی زندگی تھی، کئی کئی دن کھانا نہیں ملتا تھا، کوئی بات نہیں کرتا تھا، کوئی گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا۔ لیکن اس حالات میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ ایمان تو لے آئے ہیں، یہ صرف ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ جب آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ آمنت باللہ، میں نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہمارے خالق ہیں، وہ ہمارے رازق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اس کے آخری رسول ہیں، اور قرآن حکیم اور آخرت کے اندر جواب دہی کا احساس آپ کے اندر پیدا ہو گیا ہے، تو اب آپ کے راستے میں بہت مشکلات ہیں۔ آپ کے گھر والے آپ کو گھر سے نکال دیں گے، آپ کا سوشل بائی کاٹ کر دیا جائے گا، آپ کے دوست احباب جن کے ساتھ آپ دن رات اٹھتے بیٹھتے تھے، جن کے ساتھ آپ گپ شپ کرتے تھے، موج مستیاں کرتے تھے، وہ آپ سے منہ موڑ لیں گے، آپ سے ناطہ توڑ دیں گے۔ اب آپ نے پھر گھبرانا نہیں، پھر اس پر استقامت اختیار کرنی ہے۔ اگر آپ جیسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آپ کا دل ٹھک گیا ہے ایمان پر، اسلام پر، اب آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، اب جو بھی ہو جائے، آپ کٹ جائیں، آپ شہید ہو جائیں، آپ کا سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن آپ نے اس پر ڈٹے رہنا ہے۔ اور یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں ہمیں یہی بتا رہی ہیں
ایک ایک صحابی کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ وہ کس مٹی سے بنے ہوئے لوگ تھے۔ ان کے جسم لوہے کے بنے ہوئے تھے کہ انہیں گرم انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا۔ تپتی عرب کی وہ صحرا، کتنی سخت گرمی ہوتی ہے وہاں کی، سخت گرمیوں کے اندر وہ تپتی ریت پر انہیں لٹا دیا جاتا تھا۔ انہیں بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا۔ آج دیکھیں نا، اگر ہم آج کے حالات پر بھی غور کریں کہ آج ہمیں اندازہ ہو رہا ہے نا کہ یہ جو کرونا ہے، آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی زندگی گزارنا مشکل ہو گئی، تنگ ہو گئے ہیں ہم۔ اور وہ جو کتنا عرصہ وہاں پہاڑوں کے اندر رہے، نہ کھانے کے لیے کچھ آ رہا ہے، نہ پینے کے لیے کچھ آ رہا ہے، ملنا ملانا تو دور کی بات ہے، پتے کھا کر گزارا کیا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین استقامت کے پہاڑ تھے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ استقامت لفظ بھی ان کے لیے کم ہے۔ اتنی لازوال قسم کی قربانیاں اور بڑی بڑی قربانیاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دی ہیں۔ دین کی خاطر انہوں نے سب کچھ لٹا دیا، قربان کر دیا، دین کو بچایا، اس پر استقامت اختیار کی، اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ چاہے دین کی خاطر انہیں اپنا سب کچھ دینا پڑا، وہ دے دیا، لیکن کہا کہ اسلام سے میں نے پیچھے اب نہیں ہٹا۔ اب اسلام کو قبول کر لیا ہے، لہذا آج ہمیں بھی اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے۔ آج ہمیں اسلام کے حوالے سے کوئی مشکل تو نہیں ہے، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم نے دین پر استقامت اختیار نہیں کی، نہیں، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ آج ہم نماز کے لیے چند منٹ کی میٹنگ نہیں چھوڑ سکتے، اپنی مصروفیات نہیں چھوڑ سکتے، دوستوں کی محفل نہیں چھوڑ سکتے، نیند نہیں چھوڑ سکتے، نماز کو قربان کر دیتے ہیں۔ یعنی اصل استقامت تو یہ ہے نا کہ میں سب حالات کے باوجود، سب مشکلات کے باوجود، چاہے مجھے نیند آئی ہے، میں تھکا ہوا ہوں، میرا برا حال ہے، جو بھی ہے، لیکن میں دین پر عمل کروں۔ نماز کا ٹائم ہے تو میں نماز پڑھوں، اذان ہو گئی تو مسجد، باقی سب کچھ بعد میں۔ رمضان آ گیا ہے، جتنی مرضی گرمی ہے، جتنے مرضی کام ہیں، ان سب کو چھوڑنا ہے اور روزے کو رکھنا ہے۔ دین پر عمل کرنے کے حوالے سے بات آئی ہے، جو بھی آپ کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن دین پر عمل کرنا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے۔ آپ کاروبار میں آپ کو سچ بولنے سے نقصان بھی ہو رہا ہے، تو آپ کا نقصان آپ برداشت کر لیں، لیکن سچ بولیں، دھوکہ نہ دیں کسی کو، رشوت نہ لیں، فراڈ نہ کریں کسی کے ساتھ۔ یہ دین پر استقامت ہے کہ جو دین نے ہمیں حکم دیا ہے، جب ہم نے کہہ ہی دیے یہ بات کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اس کے مطابق ہی زندگی گزاریں گے، اسی راستے پر چل کر ہی ہمیں جنت میں جانا ہے، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے، تو پھر ہمیں دین کے مطابق واقعتاً زندگی گزارنی ہے۔